بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے میپکو کی۔ بجلی کے حوالے سے صارفین کس تنگی سے دوچار ہیں، کن مشکلات کا شکار ہیں، یہ اے سی روم میں بیٹھا آفیسر کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی رانا طارق عزیز صاحب۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، میپکو کے حوالے سے آپ نے کافی رپورٹنگ کی ہے اور میپکو کے حوالے سے عوام بڑی ذلت کا شکار ہے، اور جو میرے دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ دوسرے محکموں کی نسبت میپکو سے عوام زیادہ نالاں ہے۔ یہ تھوڑا سا بتائیں میپکو کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں آپ کو ایک اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں 2020 کے بھی اور 2021 جون کے بھی۔ اب جون کے جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں، میپکو کو جو یونٹس ملتے ہیں وہ 2 ارب 19 کروڑ اور 44 لاکھ یونٹس ملتے ہیں، جس پہ وہ اپنے صارفین کو 1 ارب 80 کروڑ 52 لاکھ 90 ہزار کی بلنگ کرتا ہے، اور تقریباً 38 کروڑ یونٹس 38 کروڑ 51 لاکھ 50 ہزار یونٹس کی چوری ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس اعداد و شمار کو 2020 کے مطابق دیکھیں تو 2020 میں میپکو کو 2 ارب 24 کروڑ 74 لاکھ اور 80 ہزار یونٹس ملتے ہیں، جس پہ وہ 1 ارب 83 کروڑ 69 لاکھ یونٹس کی بلنگ کرتا ہے، اور تقریباً 41 کروڑ یونٹس چوری ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب محکموں کے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں کسی پرائیویٹ فرم کا یا سرکاری فرم کا، تو وہ اپنے اعداد و شمار کو ہر سال کے میں جب چیک کرتے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں کیا نقصان تھا، تو آپ یہ نقصان تقریباً سیم ہی نظر آ رہا ہے۔ اس سال جو لائن لاسز کی شرح ہے وہ 17.58% ہے، اور پچھلے سال 18.27% تھی، تقریباً سیم ملتی جو جاری۔ پچھلے سال یونٹس زیادہ ملے تھے، اس سال یونٹس کم ملے ہیں، تو اس حوالے سے شرح تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک جیسی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہمیں اتنے کروڑ یونٹس کا نقصان تھا، تو اس سال بھی اتنے یونٹس کا نقصان ہے، تو آپ اپنے معاملات کو کیوں نہیں حل کرتے؟ لیکن انہوں نے جس آسان حل نکالا ہوا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اے سی کمرے میں بیٹھنے والا آفیسر اس بندے کی، اس صارفین کی حیثیت کو، حالت کو نہیں سمجھ رانا سکتا۔ صاحب، بالکل یہ ایسی بات ہے، آپ یقین کریں جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو 1 سال لگاتے ہیں پورا اپنے چھوٹے چھوٹے جانور پالتے ہیں، بکریاں لے لیں، بڑے جانور لے لیں، اور میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جو جون جولائی کے مہینے میں اپنے وہی جانور بیچ دیتا ہے، اپنا اثاثہ بیچ دیتا ہے اور بجلی کا بل ادا کرتا ہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ میں نے ابھی جس طرح کہا ہے نا کہ پچھلے سال کے اعداد و شمار میں اور اس سال کے اعداد و شمار میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اسی طرح سے پچھلے سال بجلی چوری تھی یا لائن لاسز تھے، اسی طرح سے لائن لاسز ہیں، کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان لائن لاسز کو پورا کرنے کے لیے یہ میپکو حکام ہیں وہ کس قدر اپنے صارفین کو تنگ کرتے ہیں، اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ جون میں جو ان کے اسیسمنٹ آئی ہے، اس اسیسمنٹ کے مطابق انہوں نے میپکو سرکل نے صرف ملتان سرکل میں 10,47,257 یونٹس کی ڈیڈکشن ڈالی، یعنی کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے صارفین نے 10,47,257 یونٹس کی چوری کی ہے، اور اس کے عوض انہوں نے 2 کروڑ 99 لاکھ 864 روپے کی رقم جو ہے وہ اپنے صارفین سے ڈیڈکشن کی شکل میں وصول کی۔ یعنی کہ اس سے یہ فرق پڑا کہ ڈیڈکشن ظاہر کر دی کہ جی لائن لاسز جو چوری ہوئی ہے اس میں اتنا فیصد ہم نے وصولی کی، اور یہ صارفین بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے لائن لاسز میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اس طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے کہ یہ لائن لاسز کیوں ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی کیا وجہ ہے، اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور نہ ہی اوپر کے حکام ہیں وہ دیکھتے ہیں، صرف اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے۔ ابھی میں آپ سے ذکر کروں گا کہ جو ابھی جولائی میں بل آئے ہیں، صارفین بہت خوش ہیں، جس صارفین سے بھی پوچھو کہ یار میرا تو بل کم آیا ہے، اس پہ بھی میپکو نے بہت زیادہ چالاکی کی، اور صارفین کو خوش کرنے کے لیے ایک تو جون کی کلوزنگ تھی، میں سمجھتا ہوں جون کی کلوزنگ کے باعث انہوں نے جلدی ریڈنگ کر لیا۔ مثال کے طور پہ
ایک صارف کو مہینے کی ریڈنگ کے بعد بل آتا ہے تو وہ اس کی ریڈنگ کی ڈیٹ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ 15 جون اس کی ریڈنگ کی ڈیٹ تھی، لیکن انہوں نے اس کی جو ریڈنگ ہے وہ 1 جون کو ہی کر لی، 15 دن پہلے صارف کو بل آیا 15 دن کا۔ اب صارف بڑا خوش ہے کہ بھی جو ہے نا میرا تو بل بڑا کم آیا ہے، لیکن اگر انہوں نے میپکو حکام نے اگر ریڈنگ جو 1 جون کی جس کی ہوئی ہے 1 جون کی نہ کی تو اس صارف کو اب اگلے بل کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کا بل 40 سے 45 دنوں کا آئے گا۔ اگر انہوں نے اس مہینے کے مطابق ریڈنگ جس تاریخ کو ہوئی ہے نہیں کی تو صارف کو 40 سے 45 دن کا بل آئے گا، صارف کا بل زیادہ آئے گا اور صارفین کی چیخیں نکلیں گی اور بلیم کریں گے وہ میپکو کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ لیکن چونکہ ریڈنگ کم دنوں میں ہوئی ہے، اب زیادہ دنوں میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ بجلی کا استعمال بھی اسی حساب سے ہوا ہے۔ جب زیادہ دن کی ریڈنگ کریں گے تو ظاہر ہے بل بھی آپ کا زیادہ۔ رانا صاحب، یہ بل زیادہ بھیجنے کے بہت سارے مظالم سامنے آ چکے ہیں جس کی بدولت خودکشیاں بھی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے بھی ایک پروگرام کیا تھا، بہاولپور کے اندر ایک شخص نے خودکشی کی ہے، اس کا گو کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایک پرابلم تھا، لیکن مین وجہ جو بتائی گئی تھی وہ بھی میپکو کی طرف سے زائد بل بھیجنے کی وجہ تھی۔ تو ایک شخص وابڈا کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، کیا اس کے اوپر کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں بنایا گیا اب تک کہ اتنا بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا ہے لائن لاسز کا یا ڈیڈکشن کا، اس کے اوپر؟ یہ جو میں آپ کو بتاؤں نا، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں ان کے اعداد و شمار دیکھتا ہوں تو یہ ہر سال پچھلے جب آپ موازنہ کریں نا ایک سال کا دوسرے سال سے تو ان کے اعداد و شمار لائن لاسز تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن صرف کیا ہے، کام نہیں کرنا، منصوبہ نہیں بنانا، یا اگر یہ نچلا عملہ منصوبہ بناتا ہے تو ہو سکتا ہے اوپر وزارت جو ہے وہ انرجی یا توانائی کی جو وزارت ہے وہ اس کو سیریس نہیں لیتی اور سلسلہ چل رہا ہے، یہ اتنے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں کہ ان کو حل کرنا مشکل ہے۔ جس طرح آئی پی پیز کے مسائل ہیں، ان کے آڈٹس ہیں، ان کی ڈالرز میں ایگریمنٹ ہوئے، اب پاکستانی روپیز میں ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، گورنمنٹ اس طرف آ تو رہی ہے، لیکن یہ بہت بڑے پہاڑ جیسے مسائل ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حل ہوں گے، اس کے لیے نیت چاہیے۔ نیت ہماری ہے نہیں، اور نیت جب نہیں ہے، جب آپ نے بھی شروع میں کہا کہ افسران اپنے جو اے سی کمروں کو انجوائے کرتے ہیں، اپنا سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں، وقتی طور پہ حاضری لگائی اور چلے گئے، اور اسی طرح سے اب یہ دیکھیں نا کہ یہ میں بل آپ کو دکھاتا ہوں، ایکچول جو اب اس بل کے اوپر یہ ایک یہاں پہ ریڈنگ ڈیٹ ہے، یہ اس طرف ریڈنگ ڈیٹ ہے، یہ ہے صرف میپکو کے اپنے اندراج کے لیے جو ان کا سسٹم ہے اس میں یہ ڈیٹ اندراج ہوتی ہے۔ اصل جو ریڈنگ ڈیٹ ہے یہ میٹر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میٹر کی تصویر ہے، اور اس میٹر کے اوپر ایک پتلی سی لائن میں لکھا ہوتا ہے اس میٹر ریڈر کا نام اور ٹائم اور اس کی تاریخ۔ اب یہ بل میرے ہاتھ میں ہے، اس کا جو ریڈنگ ڈیٹ ہے جو بل پہ مینشن ہے وہ 16 جون کی ہے، لیکن جو میں بتا رہا ہوں آپ کو میٹر کے اوپر یہ جو ہندسے لکھے ہوئے ہیں اور میٹر ریڈر کا نام ہے یہ 1 جون کا، یعنی کہ 15 دن کا بل ہے یہ صارف کا۔ اچھا رانا صاحب، یہ اتنا بڑا بلنڈر جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلنڈر میٹر ریڈر کی وجہ سے کیا گیا ہے یا اس میں افسران بھی ملوث ہوں گے؟ نہیں، میٹر ریڈر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میٹر ریڈر کو تو باقاعدہ سے اوپر سے جو سرکل، مثلا ملتان سرکل کا جو میٹر ریڈر ہے یہ کسی سب ڈویژن کا ہے، ان کی ڈیٹس اوپر سے آتی ہیں کہ آپ نے کس کس تاریخ کو ریڈنگ کرنی ہے، تو وہ اسی حساب سے ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ صرف یہ ہے کہ ان اعداد و شمار سے یہ اپنے لائن لاسز جو ہیں وہ کم کرتے ہیں، لائن لاسز کو کم ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر اعلیٰ حکام جواب طلبی نہ کر سکیں۔ ابھی مجھے ایک صارف نے میسیج بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ احوال ہے بہاڑی سرکل کا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مارچ 2021 میں ایس ڈی او میپکو سب ڈویژن فیصل ٹاؤن نے بہاڑی ڈویژن کے لائن لاسز کو سپورٹ کرنے کے لیے سب ڈویژن میں ٹیوبویل صارفین کے کنیکشن ٹیوبویل صارفین کے جو کنیکشن ہیں ان میں 3.40% کی ڈیڈکشن ڈال کر لائن لاسز کم ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ٹیوبویل صارفین کے جو
کنیکشن ہے وہ 2018 میں انسٹال ہوئے اور آج تک وہی میٹر چل رہے ہیں، لیکن مارچ 2021 میں 33 کسانوں کو 2,37,388 یونٹ بطور ڈیڈکشن چارج کیے گئے۔ ان 33 کسانوں میں سے 12 کسانوں کو اس ماہ بذریعہ جو ڈیفیکٹو کوڈ اور اوور بلنگ کی گئی، حالانکہ ان ٹیوبویل کنیکشنز کے میٹر کی نہ تو M&D سے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا گیا اور نہ ہی صارفین کی تسلی کے لیے ان میٹر کو کہ چیک کیا جائے اور ان پہ کوئی چیک میٹر لگایا جائے۔ 33 کسانوں میں سے صرف ایک کسان کا ڈیڈکشن بل انہوں نے ریوائز کیا اور متنازع رقم بھی اوپن کرنا نہ کی، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ باقی 32 کسانوں کا کیا جرم ہے کہ مہربانی کر کے ڈیفیکٹو کوڈ کو ریموو کر کے ناجائز ریسٹرکشن ختم کریں اور اس ظلم میں ملوث ایکسین SDO اور میٹر انسپیکٹر کے خلاف جو ہے نا وہ سخت کارروائی کی جائے۔ یہ انہوں نے CO میپکو سے استدعا کی ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے لائن لاسز کم کرنے کے لیے کسانوں پہ ڈیڈکشن بل بھی ڈال دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈیڈکشن بل ہے وہ گھریلو صارف جو ہے وہ اس کا زیادہ نشانہ بنتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے وہاڑی کا، جی اتنا ظلم کیا گیا ہے کسانوں کے ساتھ، خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمائی ہم شہر میں بیٹھے کھاتے ہیں۔ اگر یہ نہ کمائیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے شہر والے۔ تو مطلب یہ اناج پیدا کرنے والی قوم ہے ہمارے ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اس کو طاقت دینے والی ہے، اس کو چلانے والی یہ طبقہ ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے، کیا انہوں نے میپکو چیف کو کوئی اپلیکیشن یا کچھ ایسی بھی چیز سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، یہ نہ صرف یہ اپلیکیشن ہے بلکہ اس طرح کی کئی اپلیکیشن سامنے آتی رہی ہیں، اور جس پہ تھوڑا بہت کسی 1-2 کسانوں کو، 10 کسانوں کو، 20 کسانوں کو ریلیف دے دیا، لیکن کسانوں کی بڑی تعداد اس سے زیادہ متاثر ہے، جو کہ ڈیڈکشن کی صورت میں دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں، اور کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارے چکر بھی کاٹتے ہیں اور کچھ میپکو ٹاؤٹوں کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں، جس سے وہ دونوں طرف سے لٹتے ہیں۔ اب میں وہاڑی سرکل کی بات کر رہا ہوں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا جو مجھے ایک صارف نے میسج بھیجا تھا۔ اب وہاڑی صارف کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق یہ جو 4,08,11 یونٹس کی ڈیڈکشن ڈالی گئی، جس میں یہ کسان بھی آتے ہیں، اور اس ڈیڈکشن کے علاوہ جو ہے ان کو رقم جو ڈیڈکشن پہ موصول ہوئی ہے وہ ایک سیکنڈ ناظرین، 50,28,150 کی جو رقم ہے وہ میپکو نے وصول کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طریقے سے خود یہ ملوث ہوتے ہیں، عملہ ملوث ہوتا ہے، بجلی چوری کرواتا ہے، اپنے آن لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے کس طرح سے یہ پھر ڈیڈکشنز ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بجلی جو ہے نا وہ 2 طریقے سے چوری ہوتی ہے، یا تو آپ کے پاس میٹر میں ڈیفیکٹ ہو، میٹر میں ڈیفیکٹ ہوگا تو اس کا جو رپورٹ ہے وہ M&T جو ان کی ہے لیبارٹری وہ دے گی۔ اب M&T لیبارٹری اتنی بڑی نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں پہ ڈیڈکشن ڈال کے اور ان کا رزلٹ جو ہے نا وہ 10 دن 5 دن میں دے دیں، ان کے پاس تو اتنا عملہ ہی نہیں، اور دوسرا نہ ہی اتنا بڑا کوئی ان کے پاس کوئی پروسیس ہے کہ وہ اتنی جلدی سے سارا کام مینول ہے، کمپیوٹرائزڈ بھی نہیں ہے، بس رپورٹ ایک کمپیوٹرائز نکل آتی ہے۔ تو یہ صرف بیٹھے بیٹھے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور اعداد و شمار پچھلے مہینے کے کچھ تھے وہ چینج کی اور آگے رپورٹ بھیج دی، اس سے اوپر رپورٹ جاتی ہے، احکام بالا بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ واہ جی بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور جو مجھے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ابھی تک جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں ان کو، جن کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، لائن لاسز ہیں یا بجلی چوری ہے، ان کو حل کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دی جا رہی، سارا بلیم یہی کیا جا رہا ہے۔ آپ آئے دن میپکو کی پریس ریلیز بھی پڑھتے ہیں، اتنے بجلی چور پکڑے گئے، اتنے بجلی چور پکڑے گئے، اتنا جرمانہ کر دیا۔ بہت شکریہ رانا صاحب، ٹائم لیکن بہت زیادہ ہو گیا ہے، کچھ بھی عمل نہیں ہو سکا، اور مسائل صارفین کے جوں کے توں ہیں۔ اور اس دفعہ یہ خدارہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ 40-45 دن کا بل نہ بھیجیں، اس سے ایک تو صارف کا یونٹ کیا بھی ریٹ بڑھے گا اور اس پہ سیلز ٹیکس بھی اس کو زیادہ پڑے گا، تو صارف کی بوجھ پہ بہت زیادہ، جو جیب ہے اس پہ بہت بوجھ آئے گا۔ تو اس مسائل کو سوچئے اور اس کا کوئی حل کیجئے تاکہ صارف کو سکون آ سکے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کا بھی شکریہ مدعو کرنے کا۔ آپ نے ناظرین میپکو کے متعلق آپ نے بہت ساری گفتگو سنی، رانا صاحب کا کافی تجربہ ہے، انہوں نے میپکو کے متعلق بڑی رپورٹنگ کی ہوئی ہے،
تو میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ پنجاب پولیس سے عوام اکثر نالاں دیکھی جاتی ہے کہ پنجاب پولیس ظلم کرتی ہے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے پنجاب پولیس سے زیادہ وابڈا عوام پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ پنجاب پولیس کے پاس تو 100 میں سے 10 لوگ آئیں گے، وابڈا کے پاس تو ہر بندہ صارف ہے۔ اب عمران خان کو چاہیے، اس حکومت کو چاہیے کہ وابڈا کے اندر اصلاحات لائے اور اس نظام کو بہتر بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔